فرمایا اللہ نے عجیب منظر دنیا کو دکھایا. جبرائیل جی رب جلیل جاؤ فضاؤں کو مہکا دو، جاؤ کعبے کو مکہ کو روشن و منور کر دو، آج میرا محبوب آنے والا ہے. ستارے جاؤ کعبے کا طواف کر کے آؤ، میرا محبوب آنے والا ہے. پہاڑوں جھوم کے استقبال کرو، میرا محبوب آنے والا ہے. درختوں ذرا جھک کے استقبال کرو، سجدہ ریزو کے استقبال کرو کہ میرا محبوب آنے والا ہے. وہ سمندر کی مچھلیاں جہاں دو سمندر ملتی ہیں، نہ ادھر کا پانی ادھر جائے نہ ادھر کا پانی ادھر آئے، نہ ادھر کی مچھلی ادھر جائے نہ ادھر کی مچھلی ادھر جائے. یہ جائے تو مر جائے، وہ ادھر آئے تو مر جائے. ادھر کے پانی کا ذائقہ الگ ہے، ادھر کے پانی کا ذائقہ بھی الگ ہے. ادھر کے پانی کا رنگ بھی الگ ہے، ادھر کے پانی کا رنگ بھی الگ ہے. جب محبوب خدا آ گئے اللہ نے دونوں کو اجازت دے دی. ادھر کی مچھلیاں ادھر چلی گئی، ادھر کی مچھلیاں ادھر آ گئی تاکہ جا کے ان کو مبارک دے. مبارک ہو، اللہ نے ہمیں وہ زمانہ دکھا دیا کہ محبوب خدا دنیا میں آ گئے. فرمایا محبوب خدا مکہ میں پیدا ہو گئے اور کسریٰ کے محل کے کنگر ٹوٹ گئے، ملک فارس میں لگی آگ بھی بجھ گئی. فرمایا عجیب منظر ہے، بھونچال بھی آ گیا، کعبے کے اندر بت منہ کے بل گر گئے. ایک راہب نے منظر دیکھا اور یہی منظر وہاں بیت المقدس کے یہودیوں نے دیکھا. یہودی چل پڑے خبر تو لیں، یہ محمد آخر پیدا کس گھر میں ہوئے؟ اگر اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہوئے ہم کلمہ پڑھ لیں گے، مسلمان بھی ہو جائیں گے، لے کے بھی آ جائیں گے. اگر ان کی اولاد سے نہ ہوئے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہوئے، ہم جا کے ان کو قتل کر آئیں گے اور کلمہ بھی نہیں پڑھیں گے. جب مکہ میں آئے پہلے گھر میں داخل ہوئے 5 بندے. پہلے گھر سے پتہ کیا، ہاں جی بچہ ہوا، حمل، ہاں جی حمل، تکلیفیں ہوئی. انہوں نے کہا ہاں جی یہ گھر نہیں ہے، اگلے گھر چلو، تیسرے گھر چلو، چوتھے. 6 کے 6 نے بتایا تکلیف ہوئی، ولادت کی، حمل کی، باپ بھی موجود ہے. آخری گھر پہنچے حضرت آمنہ کے. حضرت آمنہ سے جا کے سوال کیا، آپ کو حمل ہوا؟ ہاں جی حمل ہوا. آپ کو تکلیف اٹھانی پڑی؟ نہیں. ہنسنے لگ گئی. تکلیف ہے تو دور کی بات، میری تو طاقت ہی بڑھ گئی. اچھا یہ گھر لگتا ہے. اچھا آگے بتاؤ، کبھی تمہیں دھوپ گرمی جلاتی؟ فرمانے لگی نہیں. جب بچہ پیٹ میں آیا بادل سایہ کرتا رہا اور ہمیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی لگتی رہی. اچھا یہ بتاؤ جب بچہ پیدا ہوا کیا کوئی تکلیف ہوئی، درد سے؟ فرمایا نہیں. عجیب مسئلہ ہے، عورتوں سے پوچھے بچہ پیدا ہو تکلیف نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فطری عمل ہے. فرمایا یہ تو وہ محبوب خدا ہے جو دنیا کو تکلیفوں سے بچانے آئے ہیں، تکلیفیں پہنچانے نہیں آئے. فرمایا کہ آمنہ آپ کو تکلیف ہوئی؟ انہیں کہا میں نے تو دیکھا بچہ میری گود میں تھا. اچھا کسی نے پاک پیغمبر جو تھے، بچہ جو آپ کا پیدا ہوا تو نہلایا کس نے ہوگا؟ یہ علامات تورات میں لکھی ہوئی تھی. علامات تو ان کی بھی لکھی تھی اور علامات آپ کے اصحاب کی بھی لکھی تھی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ جب بیت المقدس فتح کرنے گئے تو آپ کے ساتھ غلام اسلم بھی ساتھ تھا. 10 میل وہ بیٹھتے، 10 میل غلام، 10 میل دونوں پیدل چلتے. اتفاق ہوا جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو غلام اوپر تھا، آقا نیچے تھا. چلتے چلتے آقا کے پاؤں کا جوتا ٹوٹ گیا. ایک دائیں پاؤں کا وہ جوتا ہاتھ میں پکڑ لیا، دوسرے میں اونٹ کی مہار پکڑ لی. جو کرتا پہنا ہے اس پہ ٹاکیاں ہی ٹاکیاں لگی پڑی ہیں. آگے روسا ٹھہرے ہیں. انہوں نے ان کی نظریں اوپر تھی جو اونٹ میں ہے. انہوں نے پوچھا آپ کا آقا؟ انہوں نے کہا اوپر نہ دیکھو آگے دیکھو. یہ جو آگے جن کے ہاتھ میں جوتا ہے یہ ہمارے سردار 22 لاکھ مربع میل کے حاکم وقت ہیں اور سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب اندر گئے چابیاں مل گئی.
جامعہ ملنے کے بعد فرمایا بلال کو تلاش کر کے لے آؤ، کیونکہ بیت المقدس فتح ہو گیا۔ ہمیں وہ دن یاد ہے جب کعبہ فتح ہوا تھا تو کعبے کی چھت پہ پہلی اذان فتح کی بلال نے سنائی تھی۔ آج بیت المقدس میں پہلی اذان بلال ہی دے گا، تو ملک شام سے بلال کو بلایا گیا۔ اتنے میں ایک نوجوان آیا، اس نے اتنی پرچی لا کے حضرت عمر کو دی۔ اس پرچی کے اوپر کچھ لکھا تھا، فرمایا پڑھ کے میں اس کا مالک نہیں ہوں۔ کچھ لوگوں نے پوچھا کہ پرچی میں کیا تھا، آپ نے جواب کیا دیا؟ حضرت عمر رضی فرمایا کہ میں 7 سال کی عمر میں یہاں آیا تھا اپنے باپ کے ساتھ تجارت کی غرض سے۔ 2 سال ہم یہاں رکے رہے شام کے اندر۔ 2 سال میں بکریاں چراتا رہا۔ ایک دن میں بکریاں چراتے چراتے سو گیا، مجھے نیند آ گئی۔ ایک بندہ آیا جس نے یہ پرچی دی ہے، اس کا باپ آیا، اس نے مجھے سوئے دیکھا، میرے بدن کو دیکھا، میری ٹانگوں کو دیکھا، میرے اعضاء کو دیکھا۔ گھر جا کے کاغذ اور قلم لے آیا، مجھے نیند سے جگا دیا کہ بچے یہاں اس کاغذ پہ لکھ دو کہ جب تو اس دھرتی پہ دوبارہ فاتح بن کے آئے گا یہ علاقہ تو ہمیں دے دے گا۔ یہ اس نے کہا، انہوں نے لکھ دیا، کہتے میں نے لکھ دیا، میری عمر 7 سال تھی، مجھے کچھ پتہ بھی نہیں تھا، یہ وہی میرے ہاتھ کی لکھی یہ پرچی اس نے لا کے دی۔ انہوں نے کہا ان کو کیسے پتہ چلا؟ تو اس بندے کے باپ کو بلایا گیا، اس نے کہا کہ میں نے جو تورات میں نشانیاں پڑھی تھی وہ ساری نشانیاں عمر کے اندر موجود تھی، اس لیے میں نے پرچی لکھوا لی تھی۔ فرمایا محبوب خدا کی نشانیاں موجود تھی۔ انہوں نے کہا یہ بتائیں کہ جب بچہ پیدا ہوا کوئی آپ کو تکلیف بھی ہوئی؟ انہوں نے کہا مجھے تکلیف نہیں ہوئی، مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا۔ اچھا نہلایا کس نے؟ فرمایا کسی نے بھی نہیں نہلایا۔ پیدا ہوئے تو کان مغسولا، پیدا ہوئے تو دھلے دھلائے پاک و صاف پیدا ہوئے۔ اچھا ختنہ کس نے کرایا؟ فرمایا کسی نے بھی نہیں۔ کان مختونا، وہ ختنہ بھی ماں کے پیٹ سے ہو چکا ہے۔ اس سرما کس نے ڈالا؟ فرمایا کسی نے بھی نہیں۔ اگر ایک چیز کم ہوتی تو کہتے نبی مکمل نہیں تھے۔ ہمارا ایمان یہ ہے آمنہ کے لال عالم ارواح میں بھی مکمل تھے، ہمارا ایمان یہ ہے آپ عالم بطن میں بھی مکمل تھے، آپ عالم دنیا میں آئے تو مکمل تھے، آپ کی ولادت مکمل تھی، آپ کی پہلا سجدہ مکمل تھا، پہلی گفتگو مکمل تھی، پہلی مسکراہٹ مکمل تھی، پہلا فیصلہ مکمل تھا، آپ کا بدن مکمل تھا، آپ کا حسن مکمل تھا، آپ کا جمال مکمل تھا، آپ کی گویائی مکمل تھی، سماعت مکمل تھی، شعور مکمل تھا، بینائی مکمل تھی، آپ کے اعضاء مکمل تھے، لباس مکمل تھا، آپ کی ادائیں مکمل تھی، آپ کا واض و نصیحت مکمل تھا، اقوال مکمل تھے، صفات مکمل تھے، معجزات مکمل تھے، اہل و عیال مکمل تھے، خاندان مکمل تھا، شناخت مکمل تھی، آپ کے والدین کا مقام مکمل تھا، آپ مکہ میں تھے مکمل تھے، آپ مکہ سے باہر گئے مکمل تھے، آپ بیت المقدس گئے مکمل تھے، آپ آسمانوں پہ گئے مکمل تھے، آپ عرش بری پہ گئے مکمل تھے، رب کی ملاقات ہوئی تو مکمل ہوئی، معراج ہوا تو مکمل ہوا، عبادت ملی تو مکمل ملی، دین ملا تو مکمل ملا، اور اسلام ملا تو مکمل ملا، پیغام ملا تو مکمل ملا، نبوت ملی تو مکمل ملی، دعا ملی تو مکمل ملی، اشارے تھے تو مکمل تھے، آپ کی نظر نگاہ تھی تو مکمل تھی، پسینہ تھا تو مکمل تھا، لعاب تھی تو مکمل تھی، جماعت ملی تو مکمل تھی، ازواج ملے تو مکمل تھے، اولاد ملی تو مکمل تھی، آپ نے شجاعت دکھائی تو مکمل، عبادت تھی تو مکمل، سخاوت تھی تو مکمل۔ میرے نبی کی 63 سالہ زندگی ایک لمحہ بھی نامکمل نہیں تھا۔ رب نے محبوب کو مکمل بنایا، درجہ مکمل دیا، محبوب مکمل بنایا، آپ کی وفات ہوئی تو وہ بھی مکمل ہوئی، قبر ملی تو مکمل ملی، قبر کی حیات ملی تو مکمل ملی، قیامت کے دن آپ کو شفاعت کا اختیار ملے گا تو وہ بھی مکمل ملے گا۔
کہیں بھی اللہ نے اپنے محبوب کا نام ایک ایک بات پہ ایک عنوان ہے، وقت نہیں ہے، نہیں تو ایک ایک بات کا ایک ایک عنوان ہے جو میں نے کی ہے۔ فرمایا یہودی آ گئے، 5 یہودی مکہ میں آمنہ کے لال آمنہ کے پاس سوال کرتے ہیں، اچھا یہ بتاؤ، یہ ساری باتیں تو ٹھیک ہو گئی، آپ یہ تو بتاؤ کہ اس کا باپ کہاں ہے؟ سوال کیا باپ کدھر ہے؟ آخری بات تورات میں لکھا تھا وہ یتیم ہوگا۔ حضرت آمنہ نے منہ کھولنا شروع کر دیا، غم زدہ ہو گئی، عبداللہ جانی یاد آ گیا، میرے سر کا تاج تو نہیں ہے، بتانا چاہتی تھی۔ اتنے میں اللہ نے آواز دی، جبرائیل، فرمایا جی رب جلیل جلدی جاؤ، خیال کرنا میری آمنہ ان کو بتا نہ دے عبداللہ کا، کیونکہ ان کی نیتیں خراب ہیں، ان کی تدبیریں اور ہیں، ان کی تدبیر ہے ختم کر دیں گے اور ہماری تدبیر ہے اس کو خاتم الانبیاء بنا دیں گے، ہم ان کو خاتم الانبیاء بنا دیں گے اور قیامت تک اسی کا ہی ڈنکا چلے گا۔ فرمایا آمنہ کے منہ کے آگے ہاتھ دے دیا جبرائیل علیہ السلام نے، آمنہ یہ نہیں بتانا، تو پھر میں کیا بتاؤں، میں کیا بتاؤں؟ فرمایا عبد المطلب بیٹھا ہے نا سامنے، ادھر اشارہ کر دو۔ آمنہ کی انگلی پکڑی، سیدھی کر دی۔ عبد المطلب کی مسند تھی، مسند نشین تھے کعبے کے، درباروں کے نہیں تھے، کعبے کے مسند نشین، اشراف مکہ۔ حضرت عبد المطلب اپنی مسند کے اوپر قیام، اس مسند پہ عرب کے اندر اتنی ادب تھا، کسی نے پاؤں نہیں رکھا، جرت نہیں تھی کہ اس کے اوپر پاؤں رکھ دے، جس نے پاؤں رکھا وہ محبوب خدا تھے۔ 7 سال کی عمر میں آپ آئے، سیدھے اپنے دادا کی مسند پہ جا کے بیٹھ گئے، مکہ والے حیران ہو گئے، جا کے عبد المطلب کو کہا وہ دیکھیں آپ کا پوتا عبداللہ کا بیٹا وہ آپ کی مسند پہ بیٹھ گیا۔ عبد المطلب چل کے آئے، آ کے دیکھا کہ بیٹا بیٹھا اور سجے بیٹھے، مسند پہ سجے بیٹھے ہیں۔ فرمایا کہ تمہیں کیا تکلیف ہو گئی ہے، اصل مسند کا وارث ہی یہی تھا، نہ اٹھایا جا سکتا ہے نہ اعتراض ہو سکتا، مسند کے وارث مسند پہ بیٹھ گئے۔ حضرت آمنہ نے اشارہ کر دیا، ہاں باپ ہے لیکن وہ سامنے ٹھہرا ہے، یہ ہے سامنے باپ۔ اب وہ سمجھ گئے کہ انہوں نے یہ بات گول کر دی ہے، یہودی بھی سمجھدار تھے، انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ بچے تمہارا بچہ گیا کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم پہچان لیں گے کیونکہ نبی پہچانے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ طائف میں تھے تو 2 یہودی وہاں سے گزرے، کیونکہ یمن، یہ یہودی یمن سے آئے تھے، وہاں سے بھی نکلے ہوئے تھے تلاش میں۔ جب یمن طائف آئے تو انہیں 2 بچوں کو دیکھا بکریاں چرا رہے ہیں، تو ایک بچے کے اوپر نور آ رہا ہے اور کبھی نور گھومتا ہے، کبھی نور اوپر اٹھتا ہے، کبھی نیچے آتا ہے، وہ دونوں بھاگ کے ادھر گئے اور جا کے دیکھا، ان کو یقین آ گیا کہ یہی نبی ہے، ابھی قتل کر دیں گے۔ اور اتنے میں حضرت حلیمہ سعدیہ کی نظر پڑ گئی، وہ دوڑ کے آئی، دیکھا کیا کر رہے ہو، کیا دیکھ رہے ہو میرے بچے کو؟ انہوں نے کہا یہ بچہ کس کا ہے؟ حلیمہ سعدیہ نے فل ودی کا، میرا بچہ ہے۔ باپ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا وہ ٹھہرا ہوا ہے، اپنے باپ کی طرف، اپنے خامد کی طرف اشارہ کر دیا، وہ ٹھہرا ہوا ہے، ٹھنڈا سانس بھرا۔ بھئی نبی چھوٹا بھی ہو تو نبی ہے، پہچانے جاتے تھے، یہ نہیں ہے کہ بڑے ہو کے پہچان میں ہے، کیونکہ پتھروں نے پہچان لیا۔ آمنہ کے لال فرماتی ہیں جب میں